اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 246 اور 248، آیت نمبر ہے 78 اور 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ فلما رأى الشمس، پس جب دیکھا سورج کو، بازغۃً چمکتا ہوا، روشن، قال ھذا ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہی رب ہو سکتا ہے۔ فلما فلت، پھر وہ جب غروب ہو گیا، قال یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تو بری ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنا رخ کیا، میں نے کیا وجہیہ اپنا چہرہ، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، میں اپنا چہرہ یکسو ہو کر کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بات ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے چند ایک باتیں، چند ایک مثالیں ان کے سامنے پیش کی۔ چاند کی بات ہم نے پڑھ لی، ستارے کی بات ہم نے پڑھ لی، پھر اگلا دن آیا، سورج نکلا، سورج کو دیکھا تو کہا یہ تو بہت بڑا ہے اور روشن بھی بہت زیادہ ہے۔ چلو چاند کے بارے میں تمہارا خیال تھا وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، چلو ستارے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، سورج تو بہت بڑا ہے، ہاں یہ رب ہو سکتا ہے۔ قوم نے کہا چلو کچھ تو مانا اس نے۔ جیسے ہی شام ہوئی، سورج غروب ہوا، تو کہا، جو قوم نے یہ نظارہ دیکھا نا سورج غروب ہونے کا، تو کہا یہ تو ناقص ہے، یہ تو غروب ہو گیا۔ جو خود اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے وہ کسی کو کیا دے گا؟ یہ تو اپنا فائدہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، چلا گیا نیچے۔ اب تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو کس سے مانگو گے؟ سورج، وہ تو غروب ہو گیا۔ جو اپنی بقا نہیں کر سکتا وہ کسی اور کی بقا کیسے کرے گا؟ جو اپنا بچاوا نہیں کر سکتا وہ کسی کو کیا بچائے گا؟ قوم کو یہ بات انہوں نے سمجھائی، تو قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ چلا گیا، قال یا قوم، اے میری قوم، غور کیوں نہیں کرتے؟ اور غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرو۔ جو بندہ، ان تینوں واقعات سے پتہ چلتا ہے، جو بندہ کائنات میں غور کرتا ہے اللہ اسے توحید عطا فرماتے ہیں، لیکن جس نے غور ہی نہیں کرنا، غور ہی نہیں کرنا۔ قال یا قوم، اے میری قوم، غور کیوں نہیں کرتے؟ انی بریء مما تشرکون، تو شرک سے برات کا اعلان کرنا ضروری ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ میں مشرک نہیں ہوں، یہ کام تم کرتے ہو میں نے نہیں کرنا، یہ نہیں ہے چلو کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، خاندان والے ہیں ساتھ بیٹھے رہے، چلو میں تو نہیں نہ کر رہا، وہی کر رہے ہیں۔ نہیں، شرک ایسا معاملہ ہے، اس میں آپ نے اعلان بیزاری کرنی ہے، اعلان برات کرنی ہے، میں اس کام سے بری ہوں، میں قبر پہ سجدہ نہیں کروں گا، میں بری ہوں، یہ کام تم کر رہے ہو میں نہیں کروں گا، میں بری ہوں۔ اعلان کرنا ضروری ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس کام سے بری ہوں، حالانکہ انہیں پتہ تھا نتیجہ کیا نکلے گا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے علاقے سے نکال دیا، بادشاہ نے نکال دیا، نتیجے کا بھی علم تھا، لیکن اعلان کیا اس شرک سے میں بری ہوں۔ تو بہرحال
سورج کی بات ہوئی، چاند کی بات ہوئی، ستاروں کی بات ہوئی. یہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ نے قرآن میں بارہا مقام پہ فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. چاند ہے، بطور نشانی ہے. چاند طلوع ہوتا ہے، ہم اس کو گھٹاتے ہیں، اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، اپنی منزلوں پہ پہنچتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو، غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں نا. کبھی سورج اور چاند ملے ہوں. یہ جو گرہن لگتا ہے وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں، وہ سامنے ضرور آتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن فاصلہ ہوتا ہے درمیان میں. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کا نظام بھی تو ہے نا، حادثہ ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے. لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. کبھی ان کا حادثہ ہوا ہو، غور نہیں کرتے. دنیا کی ہر چیز جو انسان بناتا ہے اس کا حادثہ ممکن ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اللہ کا نظام ہے یار، آج تک کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. کبھی ان کا ٹکراؤ ہوا ہو. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. کبھی دن اور رات نے آپس میں جھگڑا کیا ہو، آنے والی رات ہو لیکن دن کہے میں نے جانا ہی نہیں ہے، اور دن نے آنا ہو، رات کہے میں نے نہیں جانا. کبھی جھگڑا نہیں ہوا، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑا. تو یہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے، عقل والوں کے لیے، جنہوں نے غور کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی ذات نمایاں ہو جاتی ہے. یار قدرت اتنا بڑا نظام چلا رہی، ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل وکل فی فلک یسبحون. فلک ہر ایک اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے. اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ ذمہ داری اپنی جو ہے وہ اب پوری کر رہا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. تو سورج چاند ستارے کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ سجدہ کرتے تھے نا وہ لوگ. بھئی سورج چاند ستارے کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو آگے یہ بات کہی، آگے کہا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض. مشرک ہونے کا انکار کیا اور ساتھ اپنا عقیدہ بھی بیان کیا. تم مشرک ہو، میں نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض. میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کروں گا جس نے ان کو پیدا کیا ہے، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، جس کے سامنے تم جھک رہے ہو، جس نے اس کو پیدا کیا میں اس کی طرف. وجہ تو رخ کرنا، دل سے، اخلاص سے نیت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اخلاص کے ساتھ. تو میں نے اخلاص کے ساتھ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کیا ہے. فطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. حنیفاً، یکسو. یکسوئی کا معنی ہوتا ہے ہر باطل دین، شرک اور گمراہی ان سے ہٹ کر میں سیدھے راستے پر ہوں. نہ گمراہی کا راستہ، نہ کسی بھی قسم کی گمراہی، نہ کوئی بدعت. آج چل رہی ہے نا بدعت، یہ رات ساری رات لوگ لگے رہے ہیں، یہ بدعت ہے. یہ اعلان ضروری ہے ان چیزوں سے. اگر آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی یا سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام پہ عمل پیرا کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے اعلان برات ضروری ہے. لوگوں نے ایک رات بنا لی، ساری رات لوگ لگے رہے. کیا جی آج معراج کی رات ہے، کیا کرنا ہے جی؟ عبادت کرنی ہے. اپنی طرف سے بنائی ہوئی عبادت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی، ہوئی ہے، اچھی بات ہے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے. اور تم خوشی منا رہے ہو، یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ جس ہستی کو معراج ہوئی کیا اس ہستی نے یہ کام کیے؟ نہیں، انہوں نے کیے نہیں، ہم کر رہے ہیں 1400 سال بعد. پھر آج لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اس دن کا نہ کوئی روزہ ہے نہ اس رات کی کوئی عبادت ہے. اعلان برات ضروری ہے. یہ سارا شرک اور بدعت ہے. مشرکوں لوگوں کا، بدعتی لوگوں کا یہ کام ہے کہ ایک دن رکھ لو، اس کو منا لو، پورا سال چھوڑ دو. ایک رات رکھ لی، اس رات خوب عبادت کرنی ہے ابھی، باقی پورا سال. اور قیام اللیل تو ہر روز کرنا چاہیے. کل ہم نے انشاءاللہ اس پر جمعہ بھی پڑھا تھا. وہ قیام اللیل تو ہر روز ہونا چاہیے. ایک دن رکھ لیا، اب پورا سال نہیں پڑھنا، رات کی نماز نہیں پڑھنی پورا سال، بس ایک دن ہم نے پڑھ لی کافی ہو گیا. اور آج کا روزہ بھی رکھ لیا کافی ہو گیا. کیا جی؟ ہم دن منا رہے ہیں. دن منانا، جو دن منانے والے ہیں وہ اسلام نے بتا دیے ہیں. عید الفطر کا دن منانے والا اسلام نے بتا دیا، عید الفطر کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھنا، اس دن عید کی نماز پڑھنی ہے، خوشی منانی ہے، اسلام نے بتا دیا. اسلام، یہ بات یاد رکھیے گا، جس دن کا انسان کی عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو وہ دن صحابہ نے یاد ہی نہیں رکھا. اس دن کا معراج ثابت ہے، کس دن ہوئی تھی؟ وہ دن، وہ رات ہی ثابت نہیں ہے.
اور اگر ہو بھی جائے تو پھر یہ جو طریقہ ہے نا، یہ خاص محفل، خاص روزہ، خاص عبادت، یہ ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایسے دن کو یاد نہیں رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس دن پیدا ہوئے، اختلاف ہے، کنفرم کوئی حدیث نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کس دن وفات پائی، اس میں بھی اختلاف ہے، کنفرم کوئی حدیث نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام ان دنوں کو یاد نہیں رکھتے تھے۔ خوشی ہے یا غمی کا کوئی بھی دن ہے یا خوشی کا کوئی بھی دن ہے، چونکہ وہ دن نہیں مناتے تھے، وہ دن وہ مناتے تھے جس کا اللہ نے حکم دے دیا، یہ تمہارے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کرنی ہے بھی اس دن، صحابہ نے کر لی، اس دن کو یاد رکھ لیا۔ یہ عرفے کا دن ہے جی، حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوں گے، صحابہ کرام نے دن یاد رکھ لیا۔ جب سارا دین محفوظ ہے، یہاں تک باتیں محفوظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی اور اپنی داڑھی کو کھجایا، آپ نے یہ حدیث بیان کیا، آپ مسکرائے، یہ باتیں محفوظ ہیں، تو پھر یہ دن محفوظ کیوں نہیں؟ تو کسی بھی حدیث کے اندر 27 رجب کا دن ہی نہیں ہے کہ آپ کو 27 رجب کو معراج ہوئی تھی، یہ بات کسی حدیث کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو آپ، ہم نے ماشاءاللہ 7 سپارے جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اللہ نے کتنی باتیں کی ہیں، ان کا میجر گناہ کیا تھا؟ وہ بدعتی لوگ تھے، چیزوں کو، یہودی جو تھے خاص طور پہ چیزوں کو اٹھا اٹھا کے تورات کے اندر لے کر جاتے تھے، تورات انہوں نے بدل کے رکھ دی ساری، اور یہ کام مسلمان کر رہے ہیں، دین سارا بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے خوشی کے دن، غمی کے دن اپنی طرف سے شامل کر دیے تھے دین کے اندر، اور آج کا مسلمان خوشی کے دن، غمی کے دن، عبادت کے دن اپنی طرف سے شامل کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہمیں دن منانے کی عادت پڑ گئی، خاص طور پہ یہ جو بر صغیر کا علاقہ نا، ان کو دن منانے کی بڑی عادت ہے۔ والد اللہ نہ کرے کسی کا فوت ہو جائے، اس کی برسی منائیں گے سال بعد، بس پورا سال نہیں پوچھیں گے، پورا سال کوئی دعا نہیں، کچھ نہیں، کوئی یاد نہیں ہے۔ جس دن فوت ہوا تھا وہ دیگ شیک پکاؤ اور بانٹ دو، کیا ہے جی، ہم نے اپنے والد کو یاد رکھا۔ تو ہمیں دن منانے کی عادت پڑ گئی ہے ان بر صغیر والوں کو، تو اس لیے لوگوں نے ہر مہینے گاہے بگائے کوئی نہ کوئی دن، کوئی نہ کوئی رات، کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ہم وہ مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بڑے دیندار ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو محترم بھائیو، اگر کسی نے روزہ رکھا بھی ہے تو اس دن کا کوئی روزہ نہیں ہے، ویسے کسی اور کام کے لیے رکھا ہے تو ٹھیک ہے، بطور خاص اس دن کا روزہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو معراج ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھا ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں، آپ بدعت کر کے گناہ کما رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا چہرہ اس ذات کی طرف ہے جو اللہ حکم دے دے، جو اس کا رسول حکم دے دے وہ آمین ہے، سمعنا واطعنا۔ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، جس کا حکم رسول اللہ نے نہیں دیا، تو وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ دین تو مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہے ہمارا بھائی، دین کے اندر اب کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بعد میں ایڈ ہوئی ہیں، کسی بھی حدیث میں ان کا کوئی وجود تک نہیں ہے۔ معراج کا وجود ہے، دن کا تعین نہیں ہے کس دن ہوا تھا۔ تو معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ معجزہ ہے، خوشی بھی ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ بھی ثابت ہونا چاہیے۔ جب طریقہ ثابت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم کیوں طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کر لیں، خاص عبادت، ساری ساری رات لوگ پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں کرتے رہے، تسبیح نماز پڑھتے رہے، صبح جناب صبح شروع اور روزہ بھی رکھو سارے، تو یہ ساری بدعت ہیں، لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں لیکن یہ گناہ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت انسان کو جہنم کے اندر لے کر جاتی ہے، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ تو وما انا من المشرکین حنیفا وما انا من المشرکین، حنیفا پہلے ہے، یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، بس یہ اخلاص ہے۔ اگر کسی اور کا حکم ایڈ کر لیا پھر اخلاص نہیں رہا بھی، پھر حنیفا، آپ حنیفی نہیں بن سکتے۔ حنیفی بننے کے لیے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کا حکم کافی ہے ہمارے لیے، کسی اور کا حکم ہم دین کے اندر ایڈ نہیں کریں گے۔ تو وما انا من المشرکین، تو میں مشرکین میں سے جو ہے وہ نہیں ہوں۔ تو ان چیزوں کا، شرک اور بدعت کا اعلان برات بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کریں گے تو سنت ابراہیمی ہے کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں، میں یہ بدعت نہیں کرتا، میں یہ شرک نہیں کرتا، میرا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔